سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کو معاشی حالت کو درست رکھنے کے لیے، آپ کو پرابلم سے بچانے کے لیے مسلسل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے لیکچر مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سنیں اور جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اور تعلق ہے، وہاں بھی لوگوں کو اس چیز پہ راضی کریں کہ وہ اس طرف آئیں، اپنی صحت کو بہتر بنائیں، ان لیکچرز کو سنیں اور اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور آج کل جیسے کہ ہم آپ کے سامنے جو ویڈیوز، جو لیکچر پیش کر رہے ہیں وہ حاملہ خواتین کے بارے میں ہے، تو اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی حاملہ خاتون ہے اور گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہیں، جیسے کہ ساس ہیں یا والدہ ہیں ان کی، یا کوئی محلے میں کوئی بڑی خاتون ہیں جو ہیلپ کر سکتی ہیں اس موقع پہ ان کو بھی تعلیم دینے کے لیے یہ سنوا سکتے ہیں ویڈیو اور بتا سکتے ہیں، تو ان کو بھی علم ہو جائے گا، تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے، علم اگر ان کے پاس آ جائے گا تو بہت بہتر طریقے سے حاملہ خواتین کی مدد کر سکتی ہیں۔ اور کم از کم اتنا ہی کر سکتی ہیں کہ اگر کوئی مشکل آ جائے اچانک سے، تو اتنا ہے کہ وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس جگہ ٹیلی فون کریں یا کس جگہ ان خاتون کو پہنچائیں تاکہ ان کی بہتر کیئر ہو سکے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پلیسنٹا کے اکھڑنے کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب یہ کہ کس طرح سے حاملہ کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کس طرح فیٹس کے بارے میں پتہ کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا فوری اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کہ ممکن ہے کہ حاملہ میں حمل کی وجہ سے شدید ہائی بلڈ پریشر رہتا ہو۔ تازہ صورتحال میں یعنی جب پلیسنٹا اکھڑتا ہے تو اس صورتحال میں سر کا درد، متلی، وامٹ یعنی کہ پیٹ کے اوپری حصے میں درد اور ظاہری طور پر خراب حالت بھی ایک خصوصیت ہو سکتی ہے۔ پیٹ کی تکلیف کا اہم ترین سبب اکثر سڑکوں پر ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آج کل بہت ہی عام ہے کہ اگر خواتین اسکوٹر پہ یا موٹر سائیکل پہ جا رہی ہوتی ہیں، کوئی بریک لگا یا سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرایا اور وہ پکی سڑک پہ گر گئیں تو ان کے جو ہے پیٹ پہ اگر ضرب آ جاتی ہے تو اس سے پلیسنٹا جو ہے نا الگ ہو سکتا ہے۔ تو مڈ وائف یا نرس یا جو بھی ڈاکٹر، جو بھی طبی عملہ ان کو وہ ان کی مدد کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے پلیسنٹا اگر علیحدہ ہو گیا تو اس کے جو خدشات ہیں اس سے کس طرح سے نپٹا جائے اور کس طرح سے ہوشیاری کے ساتھ جو ہے نا اس حاملہ خاتون کی مدد کی جائے۔ جب کسی خاتون کے پہلی ہی زچگی میں جڑواں بچے پیدا ہو چکے ہوں یا ایمنائٹک فلوئڈ کی بھاری مقدار ضائع ہو چکی ہو تو اس کو بہت ہی ہوشیاری سے اگر پتہ چل جائے تو بہت ہی ہوشیاری سے اس سے نمٹنا ہوگا۔ پلیسنٹا کے اکھڑنے کا سب سے ہلکا درجہ نسبتاً درد کے بغیر ہوتا ہے، تاہم حاملہ کو معمولی طور پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس درجے میں ضائع ہونے والا خون نظر آ جاتا ہے۔ اس کے شدید درجے میں حاملہ کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے۔ مڈ وائف کو یا نرس کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ درد کب شروع ہوا تھا اور یہ کہ کیا بلیڈنگ ہوئی تھی اور کیا تھوڑی ہوئی تھی یا زیادہ ہوئی تھی۔ عمومی معائنہ ہوتا ہے جس سے حاملہ پریشان ہو سکتی ہیں۔ ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں شوق پہنچتا ہے یعنی کہ ایک دم سے وہ شوق میں آ جاتی ہیں تو ان کی جلد زرد ہو جائے گی اور نم ہو جائے گی، یعنی گیلی گیلی محسوس ہوگی۔ طبی معائنے پر معلوم ہو سکتا ہے کہ حاملہ کے چہرے، انگلیوں
اور ٹانگوں کے سامنے والے حصے پری ایکلیمسیا کی وجہ سے ورم اس کی وجہ سے موجود ہے. تو کیا کرنا ہے کہ حاملہ کا بلڈ پریشر اور نبض فوری چیک کرنی ہے. کم بلڈ پریشر اور تیز نبض شوک کی علامات ہیں. اگر حاملہ حمل کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے تو بلڈ پریشر مجموعی طور پر نارمل ہو سکتا ہے، لیکن خون بہنے سے پہلے اس میں اضافہ ہو چکا ہو. حاملہ کا سانس معمول پر ہو سکتا ہے اور تیز بھی ہو سکتا ہے. خون میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کی طلب بڑھ سکتی ہے. ٹمپریچر عام طور پر نارمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ پلیسنٹا علیحدہ ہونے کا سبب شدید انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ٹمپریچر بھی نوٹ کر لینا چاہیے. ضائع ہو کر دکھائی دینے والے خون کی مقدار کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس کا رنگ نوٹ کر لینا چاہیے. تازہ ضائع ہونے والے خون کا رنگ چمکدار سرخ ہوگا، جبکہ کچھ دیر یوٹرس میں جمع ہو کر نکلنے والا خون کتھئی یعنی براؤن ہو چکا ہوگا. پیٹ کا معائنہ: ایسا خون جو ضائع ہو کر خارج نہ ہوا ہو اور پوشیدہ ہو وہ یوٹرس کے سائز کو بڑھا سکتا ہے. حمل کی مدت کے لحاظ سے یوٹرس کا مخصوص سائز ہوتا ہے اور عام طور پر یہ مطابقت سختی سے قائم رہتی ہے. مڈ وائف یا نرس یا جو بھی طبی عملہ ان کو دیکھ رہا ہے تو حاملہ کے پیٹ کا مخصوص طریقے سے معائنہ انہیں کرنا چاہیے. یہ معائنہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے اگر یوٹرس سخت محسوس ہو اور حاملہ شدید تکلیف محسوس کرے تو یہ معائنہ نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ معائنے کے دوران فیٹس کے اعضاء محسوس نہ کیے جا سکیں. بری طرح خون بہہ چکا ہو تو مخصوص معائنہ کم سے کم کرنا چاہیے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. درد کی نوعیت اور مقام کا پتہ چلانا چاہیے. اگر جریان خون پوشیدہ ہے اور خون باہر نہیں آیا ہے تو امکان یہی ہے کہ فیٹس کے دل کی دھڑکن مخصوص اسٹیتھوسکوپ سے سنائی نہیں دے سکے گی. ایسی صورت میں الٹرا ساؤنڈ، کارڈیوگراف یا ہاتھ میں پکڑنے والا آلہ استعمال کیا جائے. اگر خون بری طرح بہہ چکا ہے تو فیٹس ضائع ہو جائے گا.